بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ صبح 2 بجے سے انتہاء سحر تک، اور دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے انشاءاللہ انتہاء رمضان المبارک تک۔ ناظرین کرام، آج 17 رمضان ہے پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں، کہ جہاں 17واں روزہ ہے اور 17 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے شہدائے بدر کی۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے اسلام اور کفر کے درمیان، اسلام کے نام لیواؤں اور کفر کے علم برداروں کے درمیان۔ ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو کیسے کیسے مصائب مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ طائف کا میدان تھا کہ جہاں پتھر مار مار کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مختار کل کائنات جس شخصیت کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، اس شخصیت کو سر سے لے کر پاؤں تک پتھر مار مار کر لہو لہان فرما دیا، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدس میں خون موجود تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر فرمایا اور صبر کی وہ مثال قائم کی کہ جو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد مل سکتی ہے، اور بد دعا تک نہیں فرمائی۔ اختیار یہ تھا کہ عرض بھی کی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ اگر حکم فرمائیں تو یہ پہاڑ اور یہ پہاڑ آپس میں ملا دیے جائیں اور اس کے درمیان جو بھی ہو وہ سب نیست و نابود ہو جائے۔ پھر شیب ابی طالب، اور پھر ایسے مظالم ڈھائے گئے، ایسی مشکلات اور ایسے مصائب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وہ محبوب شہر کہ جس میں کعبۃ اللہ بھی ہے اور وہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی ہے، وہ جسے بلد امین قرار دیا ہے، جسے اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنا محبوب شہر قرار دیا، وہ شہر چھوڑنا پڑا، مدینۃ المنورہ میں آ کر قیام کرتے ہیں۔ یہ موقع جب اتنے صبر کی ہم مثال دیکھتے آئے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، یہ صبر کا وہ عالم دیکھتے آئے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں مل رہی، تو پھر کیا ایسا ہو گیا تھا، ایسے کیا محرکات تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام کو، جبکہ تعداد میں بھی تھوڑے ہیں اور تھوڑے بھی ایسے کہ وہ 3 گنا ہیں، 3 گنا سے زائد ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلوار اٹھانی پڑی، میدان جنگ میں اترنا پڑا ہے، صحابہ کرام کو میدان جنگ میں اترنا پڑا ہے۔ اس کے محرکات کیا تھے؟ ناظرین کرام، یہ پہلا معرکہ ہے اسلام کا اور کفر کا، جب ایک طرف وہ 313 جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے سے بہت سی قربانیاں دیتے آئے ہیں، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہو گئے ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے حسن مصطفیٰ کی سرشاری اور چاشنی میں غلامی کا جو پٹا اپنے گلوں میں باندھ لیا ہے، یہی ان کا قصور ہے۔ ناظرین کرام، یہ میدان بدر ہی تھا کہ جہاں پر ایک طرف اجالا تھا، اور اجالا ایسا کہ جسے اندھیرا نہیں بلکہ زوال نہیں بلکہ اندیشہ زوال بھی نہیں تھا، سچ کا اجالا، حق کا اجالا، لا الہ الا اللہ کا اجالا، محبت رسول کا اجالا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری کا اجالا، اور دوسری طرف اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکیاں اپنی انتہاؤں پر اور اپنا علم اٹھائے ہوئے صرف اس چیز کے درپے کہ انہوں نے ہمارے پرکھوں کا دین چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے مخالفت کے درپے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے غلام برسر پیکار رہے، اور اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی دعا کے نتیجے میں فتح عطا کرتے ہیں۔ محرکات کیا تھے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس جنگ کی ضرورت پڑی؟ اور پھر سوال اٹھانے والوں نے اٹھایا، جو غیر مسلم تھے، جو آج بھی سازش میں مبتلا ہیں، سازش میں شریک ہیں اور کہتے ہیں کہ دین
دین اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے. کیا ان کی نظر میں وہ صبر کے وہ انداز نظر نہیں آ رہے ہیں انہیں؟ کیا وہ صبر نظر نہیں آ رہا کہ جو شیب ابی طالب میں ہے، طائف کی میدان میں ہے؟ کیا انہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ محرکات کیا تھے، کیا وجوہات تھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان جنگ میں اترنا پڑا اور تلوار لے کر اترنا پڑا ہے؟ ناظرین کرام، یہ آج گفتگو ہوگی، اور پھر ان صحابہ کرام جو 313 جو اپنا سب کچھ لٹا کر، گھر بار بھی، کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آیا ہے، وہ سب آ گئے ہیں. اب اپنی جان کا نذرانہ بھی حضور کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو بھی خراج محبت، خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی زوجہ مطہرہ کے حجرے میں آرام فرما ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک حضور کی کون سی زوجہ مقدسہ کے کمرے میں ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ کال کر کے اپنے جواب نوٹ کرا سکتے ہیں اور مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں، کہ جس میں آپ کو گفٹ ہیمپر پیش کیے جائیں گے ہاشمی والوں کی جانب سے، جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے. جب ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے تو علماء کرام میرے ساتھ ہوں گے اور ثنا خان رسول میرے ساتھ ہوں گے. گفتگو ہوگی، کلام ہوگا، سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم لوٹ رہے ہیں. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی زوجہ مطہرہ کے حجرے میں آرام فرما ہیں؟ کس زوجہ کے حجرے میں آرام فرما ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں، اور چاہیں تو کنٹرول روم میں بھی نوٹ کرا سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میسج کیجئے، FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، اپنی بات، اپنا سوال یا کوئی اپنا پیغام، کامنٹس، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر بھیج دیجئے. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، اور لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اس کا مشاہدہ کیا کہ بہت خوبصورت انداز سے، بہت جامع الفاظ میں، بہت محبت کے ساتھ جواب دیا کرتے ہیں، اور چیزوں کو اس کی گہرائی کے ساتھ پرکھا کرتے ہیں اور جواب دیا کرتے ہیں. ہم سب کے بہت محبوب علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے بہت ہی خوش آواز، خوش انداز ثنا خان، وہ ثنا خان کہ جس نے اپنی خوبصورت آواز، اپنے کمال فن اور محبت رسول کو چوکھٹ رسول پر پیش کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کو اپنا حوالہ اور پہچان بنایا اور پوری دنیا میں شہرت حاصل کی. سید زبیب مسعود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. السلام علیکم. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ. آغاز کرتے ہیں کلام سے. جی بسم اللہ. میں زاہد فخری کی ایک بہت خوبصورت نعت پاک سے آغاز کروں گا. جی. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا.
کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لے۔ کیا محرکات تھے؟ ہمارے سامنے حضور کی سیرت موجود ہے کہ آپ نے طائف کے میدان میں کس صبر کا مظاہرہ کیا، مظالم سہے، مکہ المکرمہ کی تو یہ جتنی اعلان نبوت کی بات کی، آپ وہاں پر تشریف فرما رہے، مظالم سہتے رہے، ہجرت بھی کرنی پڑی، اور اس کے بعد غزوہ بدر، جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جب ہجرت فرمائی گئی تھی تو اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام مہاجر صحابہ تھے، انہوں نے اپنے تمام اموال مکہ المکرمہ میں چھوڑ دیے تھے۔ اسی لیے جب مدینہ منورہ سب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ اور مواخات قائم فرمائی، اور ایک بہترین معاشی مسائل کا حل تھا جو ایک تاریخ نوعیت کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہر انصاری صحابی کسی مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ ملائے اور اپنا آدھا مال ان کو دے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ اب ایک کثیر تعداد اس طرف آئی تھی، اور یقینی سی بات ہے کہ ایک شخص جب اپنی لمٹ کے مطابق مال کما رہا ہوتا ہے یا اپنی ضروریات کے مطابق چیز کو جمع کر رہا ہوتا ہے، اس کو جب آدھا کرتا ہے تو اور زیادہ وہ تھوڑا سا مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ مدینہ منورہ کے حساب سے ایک شروع اسلام کا دور تھا اور اس میں اموال کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کی صفات کا اور اس کی طرف سے بیان کردہ عقائد کا منکر ہو تو وہ اپنا احترام کھو دیتا ہے۔ لہٰذا کفار کے اموال اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال قرار دیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ملک شام میں تجارت کر کے کافی نفع کما کر، اموال بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور اب یہ واپس مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بدر کے قریب سے اور مدینہ کے قریب سے گزرے گا، پہلے مدینہ کے قریب سے گزرے گا، بدر کے مقام سے نکلتا ہوا مکہ المکرمہ جائے گا۔ ٹھیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے باہم مشاورت کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ حملہ کریں اور ان کے اموال کو اپنے قبضے میں لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اموال کا قبضے میں لینا کوئی اپنی ذاتی نفع کے لیے، ذاتیات کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان اموال کو حاصل کرنے کے بعد تقویت دینی مقصود تھی۔ ٹھیک ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر نکلے۔ ٹھیک۔ اچھا، میں یہاں پر ایک چیز روک کر آپ اس کی وضاحت بھی مزاج میں یہ تبدیلی کیسے آئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے برداشت ہے، ظلم ہو رہا ہے، خاموشی ہے، آگے سے صرف جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے بھی دعا ہے، مزاج میں تبدیلی کیسے آئی؟ دیکھیں، تبدیلی کوئی بھی نہیں ہے، اصل میں حکمت اور مصلحت دونوں جگہ کار فرما ہے۔ ٹھیک۔ وقت تبدیل ہو چکا تھا؟ جی ہاں، بالکل وقت تبدیل ہوا تھا۔ اس وقت جب مکہ المکرمہ میں تھے اس وقت اپنے آپ کو سامنے لانا یہ خلاف حکمت تھا، کیونکہ وہ لوگ پاور میں تھے، نئے نئے لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ یہ غالب گمان ہے جب ایک نیا انسان کسی مذہب میں کنورٹ ہوتا ہے تو جتنی آزمائشیں یہ برداشت کر سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ برداشت کر سکتا ہے جو پہلے سے مذہب اسلام میں ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان وقتی آزمائشوں کی وجہ سے لوگ دین سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ ایک مصلحت تھی، کوئی بزدلی نہیں تھی۔ ٹھیک۔ یہاں پر آنے کے بعد اور وہ شجاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے وہ تو پیدائشی طور پہ ودیعت فرمائی۔ بے شک۔ تو یہاں پر آنے کے بعد اب اس مصلحت کا شکار ہونا یا حکمت کا شکار ہونا یہ خلاف حکمت تھا، بلکہ تو لہٰذا وہ اصل چیز عود کرائی، اور اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ کسی طریقے سے ابو سفیان کو اس کی اطلاع مل گئی تو اس نے فوراً ایک اپنے قاصد کو مکہ المکرمہ بھیجا کہ اگر تم اپنے اموال بچانا چاہتے ہو، کیونکہ ان کے پاس قریش کے بہت سارے سرداروں کے مال تھے، یہ وکیل بن کر گئے تھے، ان کے اموال بھی تھے، مال کمایا تھا، تو فوری طور پر آؤ اور ہمیں بچاؤ۔ وہ قاصد گیا، اس نے مکہ المکرمہ میں شور مچا دیا کہ میں اپنے اموال بچا لو ورنہ وہ تو سب مسلمان لوٹ لیں گے۔ تو قریش کے بڑے بڑے سردار جن میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم جائیں گے اور اپنے قافلے کو بچائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہاں سے چلے۔ اچھا، ادھر ابو سفیان کو اطلاع جب ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب تشریف لے آئے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا حکمتاً اور ساحل سمندر کی طرف نکل گیا۔ جب نکل گیا تو وہ دستہ سے اتنا دور ہو گیا کہ اب یہ قافلہ ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے پھر ایک قاصد بھیجا
کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل نکل چکا ہوں اور اب تم اب واپس پلٹ جاؤ. ٹھیک. لیکن ابو جہل نے یہ سننے کے بعد کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم آئے ہیں تو واپس پلٹ جائیں، ہم کم از کم اتنا کریں گے کہ میدان بدر میں آئیں گے اور 3 دن تک جشن منائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، ناچ گانا ہوگا، تاکہ تمام عربوں میں ہماری دھاگ بیٹھ جائے کہ ہمارے اندر کچھ طاقت پاور ہے. یہاں سے پھر یہ چل کر غزوہ بدر تک پہنچا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں قریبی تھے تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے. ٹھیک ہے. اور آپ کو 2 چیزوں کی چوائس دی، یا تو آپ واپس تشریف لے جائیں، چاہیں تو قریش کا سامنا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش مبارکہ یہ تھی کہ قریش کا سامنا ہو، کیونکہ آپ کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ وحی کردہ تمام تعلیمات کی روشنی میں یہی تھی. آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ کفار کو شکست ہوگی اور یہ مسلمانوں کی فتح، عزت اور عظمت کا پہلا قدم ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے پھر بھی باہم مشاورت فرمائی کہ کیا تم کہتے ہو، تو باہم مشاورت میں مختلف آراء سامنے آئیں، تو اس پہ انشاءاللہ جی ہاں اس پر گفتگو کریں گے. ناظرین کرام، کیا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے وہاں پر تماشا کرنا چاہتا تھا، کچھ ایسا روب ڈالنا چاہتا تھا، کیا جنگ اس کے پیش نظر بھی ابو جہل کے اور دیگر جو مشرکین مکہ تھے اس کے پیش نظر بھی تھی یا نہیں تھی؟ اور پھر یہ جنگ کس طرح سے ہوئی، جنگ کے جو واقعات ہیں وہ تو یقیناً ہمارے سامنے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں حمزہ احمد بول رہا ہوں لاہور سے. جی حمزہ صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کا بھی شو بہت اچھا جا رہا ہے، آپ کا سحر اور افطار کا بہت اچھا شو جا رہا ہے. اللہ پاک آپ کا ایسے ہی شو گزارے. آمین آمین. جی جی میرے ذرا بھائی سے بات کریں، اس نے سوال کا جواب دینا ہے. جی جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فضان عابد بول رہا ہوں لاہور سے. جی انکل میں نے نا آپ کے سوال کا جواب دینا ہے. جی جی دیجیے. میرا جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. آپ کا جواب نوٹ کر لیا گیا ہے اور انتظار کیجئے کس طرح سے جو بھی فیصلہ آتا ہے قرآن اندازی کا، یا اگر آپ کا جواب ٹھیک ہے. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسیم صابری کے ساتھ. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں. مسز سلمان. جی فرمائیے. جی مجھے 1-2-3 سوال مجھے مفتی صاحب سے ذرا پوچھنے تھے. جی جی. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ عورتیں مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں، اور اگر نہیں کر سکتی تو یہ جو رمضان میں تراویح ہوتی ہے وہ کس طرح سے ادا کی جائے گی عورتوں کے لیے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ عورتیں، میں یہاں پر رہتی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں یہاں پہ آئی بروز اپنی بنواتی نہیں ہیں، لیکن جو اس پر شیپ دینے کے لیے وہ بلیچ استعمال کرتی ہیں. کیا استعمال کرتی ہیں؟ بلیچ. اچھا بلیچ استعمال کر کے ٹھیک ہے اس کو پراپر بنا لیتی ہیں. تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ مطلب آپ اس کو نکلواتے اکھڑواتی نہیں ہیں، صرف بلیچ لگا کے اس کو شیپ میں دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ مسز ندیم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے محترمہ. ہم مفتی اکمل سے بات کرنی ہے. جی جی کیجیے. السلام علیکم قاری صاحب. قاری صاحب آپ کا مجھے پرسنل نمبر چاہیے، میں نے آپ سے 1-2 ذاتی کوسچنز کرنے ہیں. چلیے آپ کو کنٹرول روم سے دے دیں گے، آپ کنٹرول روم سے معلوم کر لیجئے. کنٹرول روم سے. قاری صاحب ایک اور سوال میرا ہے. جی قاری صاحب وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں میاں کے لیے؟ مطلب ہماری آپس میں نا لڑائی بہت رہتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے میاں بہت ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، ہم سب کے لیے بہت محترم مکرم شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، اور ہمارے ہاں تشریف لاتے رہتے ہیں ہماری دعوت پر. آج بھی تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر مفتی جمال الدین بغدادی صاحب. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. خوش آمدید. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟
ساجد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ساجد صاحب کیا کہیے گا؟ جواب ہے میرا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. اور سوال ہے کہ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے اور میری امت میں 73 ہوں گے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب سے اس کا جواب چاہیے تھا. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا یہ جو واقعہ غزوہ بدر اور پہلا معرکہ اس کے کچھ اس کی محرکات پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت جو حضور کے پیش نظر تھی اور اس وقت کا تقاضا تھا، یقیناً پھر آنے والے وقت نے بتایا کہ یہ فیصلہ اس طرف سے تھا. جنگ کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے یا کفار کی طرف سے ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی تھی کہ قافلہ جو ہے وہ ابو سفیان کا وہ آ رہا ہے. جی اس کا ذکر تو مفتی صاحب نے فرمایا. اور اسی کے یہی محرک تھا جنگ بدر کا. 12 رمضان المبارک کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے اپنے آبا کے ساتھ نکلے اور پھر یہ مارکہ جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا. اور اس کے جو اس واقعے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا اسلام کو اور دین کو، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے جو پیروی والے تھے ان کو جو سب سے بڑا فائدہ اس واقعے سے عطا فرمایا وہ تھا اسلام کی سربلندی. ٹھیک ہے. کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے جو اس میدان کارزار میں عین لڑائی کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بالکل جب گمسان کی لڑائی کا آغاز ہونے والا تھا اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر جو یہ فرمایا کہ پروردگار اگر یہ آج مٹھی بھر مسلمان رہ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اتنی شدت کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفیت طاری تھی. کفیت ایک ایسی طاری تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس میں اطہر بھی اس میں کپکپا رہا تھا اور آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ دوش اقدس سے سرکتی ہوئی زمین تک پہنچی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وہ چادر مبارک اٹھا کر آپ کے کندھے پر رکھی اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا. کیا بات کیا بات. یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی. یہ جو جنگ تھی یہ فتح تھی اسلام کی سر بلندی تھی اور اس میں کفر کو بھی سرنگوں ہونا پڑا اور کفار کو بھی سرنگوں ہونا پڑا. کیا بات. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسیم صابری کے ساتھ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تسلیم بھائی میں رضوان بات کر رہا ہوں کراچی سے. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. رضوان صاحب فرمائیے کیا کہیے گا. تسلیم بھائی میرے 2 سوال ہیں. جی. پہلا سوال میرا ہے کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا اس میں ہم عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے شوہر چاہتے کہ بیوی تیار رہے یا بیکس وغیرہ کرتی ہے بیوی تو اس میں کیا کہتے ہیں مفتی نے کیا فرماتے ہیں؟ رضوان بھائی آپ کی کال تقریباً روز ملتی ہے نا؟ جی تسلیم بھائی یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ سے روزانہ بات ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے. نہیں وہ تو ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں روز آئیں لیکن آپ کا بھابھی سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے کیا؟ نہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کی بھابھی نے ہی سوال کروایا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو مطلب نہیں آپ کا روزانہ میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سوال ہوتا ہے نا تو میں سمجھا شاید کوئی اللہ نہ کرے. میں تو دعا کر رہا تھا آج 17 رمضان بھی ہے کہ دعا قبول ہو جائے کہ یا اللہ کوئی ایسا ہمارے رضوان بھائی کے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں. یہ اب پہنچ گئے کیا ابو جہل اور دیگر مشرکین کے ذہن میں یہ تھا اس لیے کہ یہ کوششیں ہم پیچھے دیکھتے آئے ہیں. حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کرتے آئے, اسلام کو معاذ اللہ نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے آئے. یہاں پر بھی یہ ذہن میں تھا کہ آج سب بالکل ختم کر دیں؟ نہیں, اصل میں انہوں نے تو صرف ایک جشن کا ارادہ کیا تھا کہ 3 روزہ جشن منایا جائے جس سے سارے اہل عرب میں ایک دھاگ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. یہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 2 آپشنز آپ کے سامنے رکھے. ٹھیک ہے. کہ چاہیں تو آپ واپس چلے جائیں اور چاہیں تو قریش کا سامنا کریں.
ٹھیک ہے. تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت مبارکہ رہی تھی کہ آپ یقیناً بڑا فیصلہ تو آپ ہی کا ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی صحابہ کرام سے مشاورت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک جماعت نے اولاً تو یہی کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم جنگ کے ارادے سے آئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو اصل میں اس مختصر سے قافلے کے اوپر سرکوبی کرنے کے لیے آئے تھے. تھوڑی تلواریں ہیں، ایک ایک اونٹ پر 3 سوار تھے، باری باری سوار ہوتے تھے، اور بعضوں کے ہاتھ میں تو صرف وہ چھڑیاں تھیں، کھجور کی چھڑیاں. تو ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ اس جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ 1000 کا لشکر جرار ہے جو تمام جنگی آلات سے لیس ہے، اور روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے ان کے لشکر میں. ٹھیک ہے. تو اتنا وہ کھارے پی رہے ہیں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکیں. اگر وہ جنگ کے لیے نہیں چلے تھے تو اتنا اسلحہ لے کر چلے تھے؟ کیا وہ ایک روایت تھی، جنگ کے لیے تو چلے تھے نا، جنگ کے لیے تو چلے تے اولاً. ٹھیک ہے. لیکن جب درمیان میں ان کو اطلاع مل گئی تو انہوں نے ارادہ ارادہ تو، لیکن وہ تو اولاً تو مکے سے جنگ کے لیے نکلے تھے، اس لیے وہ تو پورے لیس تھے. لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 1000 کے لشکر سے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ تو اس قافلے کے لیے نکلے تھے جو مختصر سا تھا. ٹھیک ہے. لیکن دوسرے گروپ نے یہ عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سامنا کرنا چاہیے، مقابلہ کریں گے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی تھی. جب پہلے صحابہ نے مشورہ دیا تو سرکار کے چہرہ انور پہ تغیر کے آثار نمایاں ہوا، ناپسند فرمایا. لیکن جب دوسرے صحابہ نے کی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تقریر کی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑیں گے، بلکہ آپ حکم فرمائیں تو اگر آپ کہیں کہ سمندروں میں اتر جاؤ تو ہم آپ کے لیے سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے. کیا منظر ہوگا وہ، بالکل جوش کا عالم. آپ دیکھیں نا کہ جوش و خروش کیسا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہوئے، اور آپ نے دعا دی ان کو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے وفاداری انصار کی طرف سے تھے. تو پھر یہ طے پایا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے. جنگ شروع کیسے ہو گئی؟ جی جنگ چونکہ کفار اور مسلمین کی گروہوں کا جب آمنا سامنا ہوا تو آمنا سامنا جب ہوا تو پھر تو طے شدہ تھی کہ اب جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا آغاز ہوا جنگ کا. ٹھیک. چونکہ نیت ہی یہ تھی کفار کی، جیسے کہ اللہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اولاً وہ وہاں سے ارادہ ہی ان کا یہ تھا کہ جنگ ہی ہم نے کرنی ہے. بلکہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ شیطان متشکل ہو کر ابو جہل اور دیگر جو لیڈر تھے کفار کے ان کے پاس آیا، اور اس نے یہ کہا کہ آج تو فتح ہے ہی تمہاری، لڑ جاؤ. جی بالکل لڑ بھڑ جاؤ ان کے ساتھ، اور آج تو تم اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دو گے. ایک مدت تک تم جس فتح کا انتظار کر رہے ہو وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ فتح ملے. ٹھیک. تو اس بنا پر یہی نیت لے کر وہ چلے. پھر جب وہ 5000 فرشتوں کی فوج اتری مدد کے لیے مومنین کی تو پھر وہ بھاگتا ہوا نظر آیا شیطان. ابو جہل نے اس کو، چونکہ وہ متشکل تھا، انسانی صورت میں تھا، ابو جہل نے اس کو روک کر کہا کہ اب تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. واہ. تو جنگ کی ابتدا جو اصل وہ نیت ہی ان کی یہ تھی کہ آج ہم قلعہ کما کر کے آئیں گے. تو حق تعالیٰ سبحانہ نے نصرت فرمائی، تائید غیبی ہوئی، اور پھر حق تعالیٰ سبحانہ نے اس جنگ کو کے لیے اس جنگ کی فتح کو عزت قرار دیا کہ ہم نے تمہیں اس کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے اور تمہاری مدد کی ہے. ٹھیک. یہ جو اب کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اور جنگیں جو غزوات ہوئے ان کی مثال دے کر ایک اسلام دشمن طبقہ ہے جو اسلام پر الزام لگاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے. یہ دیکھیں یہ تو عقلاً بھی بالکل مخدوش بات ہے. کوئی بھی مذہب تلوار کے زور پہ پھیل ہی نہیں سکتا ہے. اگر بالفرض آپ کو گن پوائنٹ پہ خدا نہ خواستہ کوئی اسلام سے متنفر کر دے تو جب آپ کو غلبے کا موقع ملے گا فوراً، یعنی زبان سے شاید آپ کہیں گے، دل سے نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اور جب موقع ملے گا انسان فوراً اپنے مذہب کو بدل لے گا. اگر تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہوتا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ایمان لے کر آئے تھے وہ تلوار کے زور پہ ایمان لائے تھے تو کوئی نہ کوئی ایسا موقع تو ہونا چاہیے تھا نا کہ جس میں دوبارہ وہ وہاں پر چلے جاتے جب وہ تلوار کا خوف ختم ہوتا. ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دیکھیے، جب آپ کوئی سریہ بھیجتے تھے، چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں سریہ، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرماتے کہ سب سے پہلے دور سے سننا کہ تمہیں اذان کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر آبادی میں اذان کی آواز آئے تو اس پہ حملہ مت کرنا، اگر نہ آئے تو محاصرہ کرنا، اور اولاً انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنا. اگر قبول کر لیں تو ان کو چھوڑ دینا، اگر قبول نہ کریں تو ان کو اپنے ماتحت آنے کی دعوت دینا کہ آپ ہمارے ماتحت آ جائیں اور اسلامی قوانین کے مطابق اپنا نظام عدل قائم کریں
اور ہمیں جزیہ دیں آپ. اگر اس پر بھی نہ مانے تب ان پر حملہ کرنا، لیکن ان کے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پہ تلوار مت اٹھانا. واہ. اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلانا چاہتے تو پھر یہ اتنے سارے آپشن دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بس حکم فرماتے جاتے جاؤ، حملہ کرو، پکڑ کے لے آؤ. اس لیے غلط خیال ہے اور اس خیال کو رد کرنا چاہیے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، میں نیو یارک سے مسز ناصر بات کر رہی ہوں. جی آپ فرمائیے. کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں آپ کو گارنٹی دلاتی ہوں اس بات کی کہ آپ کا یہ پروگرام اتنا فیمس ہے نیو یارک میں، امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں، جہاں کہیں بھی بیٹھو کیو ٹی وی کی بہت تعریف کی جاتی ہے. بڑی محبت. اور میں ان میں سے ایک لکی ہوں کہ میرے گھر میں کیو ٹی وی چلتا ہے. میں کیو ٹی وی کو اپنے لیے ایک یونیورسٹی کا نام دیتی ہوں کہ دینی ایجوکیشن مجھے گھر میں بیٹھے مل رہی ہے. ماشاءاللہ. آپ سب کی، کیو ٹی وی والوں کی، سب کی بہت شکر گزار ہوں. بس دعا بھی میں کیجیے. مفتی محمد اکمل صاحب کو بھی بہت پسند کرتی ہوں. ان کا وے آف ٹاک اتنا اچھا ہے. میں اتنی اچھے طریقے سے ان کی بات سمجھتی ہوں اور ان کو کتنی بار یاد کر کے اپنے دوستوں میں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ اس کا بہت ذکر کرتی ہوں. مجھے اس وقت تھوڑی سی پرابلم تھی، میں نے اس لیے کال کی تھی اور میں بہت لکی ہوں کہ آج میری کال مل گئی. اگر اینڈ آف دی رمضان میری کال نہ ملے تو میں آپ کو عید کی ایڈوانس مبارکباد دیتی ہوں، رمضان المبارک کی مبارکباد دیتی ہوں اور کہتی ہوں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. نہیں، آپ ساتھ تو ہیں ہی نا ہمارے. اگر کال نہ بھی ملے بالکل 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 ڈیفینیٹلی. میں ایوری سنگل ڈے میں سارے کام چھوڑ کے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم ابھی آتے ہیں، میں دوڑ لگا کے اپنے کام کر لیتی ہوں تو جلدی سے آ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ میرا پروگرام مس نہ ہو. میں بالکل آپ کے ساتھ ہوتی ہوں اور ہر سال ہوتی ہوں اور پچھلے 4-5 سالوں سے ہوں جب سے میرے پاس کیو ٹی وی ہے. میں بہت اپنے آپ کو لکی سمجھتی ہوں. جی 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 سوال کیجیے. ہر نماز کے بعد سجدہ شکرانہ ادا کرتی ہوں. تو مجھے کسی نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد سجدہ شکرانہ ادا نہیں کرتے کیونکہ اس وقت روز قیامت، روز محشر ہونا ہے، اس لیے اس وقت سجدہ شکرانہ ادا نہیں کرنا چاہیے. میں بہت کنفیوز ہوں. بالکل آپ کو جواب دیں. رہنمائی فرمائیں. جی بالکل. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری اووری میں نا کوئی پرابلم ہو گئی ہے اور مجھے بہت زیادہ شدت کی تکلیف ہوتی ہے. میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، سحری میں افطاری میں دوائی لے لیتی ہوں اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے دل کہتا ہے میں ابھی ایمرجنسی چلی جاؤں اور اپنا علاج کرواؤں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اووری کو نکلوا دوں. میرے نا اووری میں فائبرڈ ہو گیا. فائبرڈ بولتے ہیں وہ جو پہلی سٹیج ہوتی ہے ٹیومر کی، جو بعد میں کینسر بن جاتا ہے. تو ابھی میرا ہے ڈی جنریٹنگ فائبرڈ جو کیمیکل ریلیز کرتا ہے، اس سے مجھے بہت پین ہوتی ہے. اتنی پین ہوتی ہے کہ 5 سے 6 گھنٹے میرا روتے ہوئے نکلتا ہے. میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ کا سوال، میں بالکل آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. بالکل جواب اس کا دیں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. اس لیے خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہیرا، کیا کہیے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری مما ہے، ان کو نا کینسر بتا دیا ہے ڈاکٹروں نے، تو مفتی اکمل صاحب نا وہ دعا بتا دیجیے کوئی اس مرض کی. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیر ڈراپ ہوگی. کلام شامل کرتے ہیں. سید زبیب مسعود ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں، ہمارے مہمان. بسم اللہ. بسم اللہ. میں تو نادان تھا، دانشتہ بھی کیا کیا نہ کیا. میں تو نادان تھا، کیا کیا نہ کیا. لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا
سرکار نے رسوا کیا، لاج رکھ لی، جھولی خالی لیے لوٹے کوئی کے در سے، جھولی خالی لیے لوٹے کوئی در سے، یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا، ان کی سخاوت نے گوارا وہ گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے، جو لکھا ہو مقدر میں وہ گھر بیٹھے ہی مل جاتا لکھا ہو مقدر میں، اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے سے، تو جھولی خالی لیے لوٹے کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا، اور شعر دیکھیے گا کہ جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، لاج رکھ لی، روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے، ماہ خورشید نے بھی اتنا اجالا نہ کیا، یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ ایک خاص کرم ہے کہ وقار، جس پہ خود شیدا ہے
اس کا ہمیں دیوانہ کیا، لاج رکھ لی میرے سرکار نے، رسوا بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جنگ سے ریاض میں تعداد بات کر رہا ہوں۔ جی سرکار فرمائیے۔ شاہ صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی جی السلام علیکم شاہ جی۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی، بولیے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا وہ نعت سنا دیجیے گا، میں کہ بے وقت و بے لایا ہوں۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ عقیقہ قربانی میں شامل ہو سکتا ہے تو نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ قربانی اگر کر رہے ہیں آپ اپنی طرف اور اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ کرتے ہیں تو اسی ایک جانور میں یعنی گائے میں اگر آپ کا لڑکا ہے تو پھر اس کے 2 حصے اور لڑکی ہے تو 1 حصہ اس کا شامل کر سکتے ہیں۔ اور ایک ساتھ کوئی بہن ہے، انہوں نے پوچھا تھا آئی بروز کے بارے میں کہ وہ بلیچ کرتی ہیں اور نچواتی نہیں ہیں۔ یہ بلیچ جو ہے یہ جائز نہیں، یہ کوئی ایسا کیمیکل ہے جس سے پھر وضو وغیرہ کرنے میں پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک جی۔ یہ بہن نے فرمایا تھا کہ عورتیں مسجد میں نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے آج کل عورتیں ہر جگہ نکل ہی رہی ہیں، جہاں پر اس طرح تراویح کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے وہاں عورتیں جا کے پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن چند قیودات کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 1، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اپنے ولی کی اجازت سے جائیں، شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت سے جائیں، با پردہ نکلے، ساتھ کوئی نامحرم ہو یا کم از کم امینہ عورتیں ہوں، تنہا نہ نکلیں۔ جس مقام پہ پہنچتی ہیں وہ راستہ جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے، پرفتن نہ ہو۔ فتنہ اگر ہے تو پھر اپنے گھر پہ پڑھیں۔ جس مقام پہ پڑھتی ہیں وہاں پہ بدنگاہی کا اندیشہ نہ ہو، کسی نامحرم کی موجودگی نہ ہو، اور وہاں پہ قصد و ارادہ فقط تراویح کی ادائیگی کا ہی ہو۔ یہ نہیں کہ چلو ملاقاتیں کریں گے، تھوڑی غیبت چغلیاں بھی کر لیں اور پھر واپس آ گئیں۔ تو یہ تمام اگر قیودات کا لحاظ رکھیں تو بہنیں آ سکتی ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہاں پر درس کا بھی اہتمام رکھا جائے کہ خواتین اگر جمع ہو جاتی ہیں تو انہیں درس قرآن دیا جائے تاکہ وہ فرائض کی طرف بھی مائل ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ بیوی کے حقوق میاں پر کون کون سے ہیں؟ یہ بہن کہتی ہے ایک دم شوہر میرے غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کل بھی یہ بات ہوئی تھی، بہن سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب شوہر غصے میں ہوں تو آپ ان کے ساتھ مسلسل تکرار نہ کریں، بحث نہ کریں، اور مطالبہ اگر کوئی کر بھی رہی ہیں غصے میں آنے لگے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر لیں۔ مرد اسی لیے زیادہ غصے میں آتا ہے جب عورت دو بدو سے گفتگو کرتی ہے۔ اور بیوی کے بہرحال نان نفقہ شوہر پر لازم ہے کہ اس میں رہائش ہے، کپڑا ہے اور کھانا پینا ہے، یہ چیزیں شوہر کو پرووائڈ کرنا لازم ہے۔ اور بیوی کے جذبات کا احترام کرنا، اس کی بیماری وغیرہ کا خیال کرنا، یہ تمام امور ہوتے ہیں، اس سے زائد کا مطالبہ کرنا بیجا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہیں، صحیح نہیں ہے بعض کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور علماء کا اور محدثین کا کسی حدیث کو قبول کر لینا ہی اس کی صحت کی دلیل ہوتا ہے۔ لہٰذا بالکل اس سے استدلال کیا یہ صحیح ہے، جس نے ایسا کہا وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ منع کیا گیا ہے، نفل سجدہ منع ہے۔ فرض سجدہ ہوتا یا واجب ہوتا اس کی پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن عصر کے بعد سجدہ شکر نہ کیا جائے۔ بہن نے فرمایا کہ ان کی اووری میں کچھ پرابلم آ گئی ہے اور جس کی وجہ سے شدید 6 گھنٹے تک پین بھی برداشت کر رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو نہ نکلوایا جائے تو بعد میں وہ بیماری کینسر کی شکل میں بدل جائے، تو کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں جب یقیناً ایک ماہر ڈاکٹر یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آگے چل کر یہ باعث ہلاکت بن جائے گا، تو اس وقت دل میں کراہت رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے بھی بہرحال یہ اووری نکلوائی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بچی نے وہ کینسر کے علاج کا پوچھا تھا، ہم ہمیشہ یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ یہ حدیثوں میں علاج موجود ہے کہ 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ بہن پئیں، کامل یقین کے ساتھ
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ٹھیک. غزوہ بدر کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, اگر ایسا نبی کوئی نہیں آیا تو نبی کے ایسے ساتھی بھی کوئی نہیں آئے. بلا شک قربانی کا جو جذبہ نظر آ رہا ہے, سامان بھی دیکھ رہے ہیں اسلحے سے, وہ لیس ہیں, ان کے پاس چھڑیاں پکڑی ہوئی ہیں, لیکن حکم کے پابند ہیں. حضور نے فرما دیا تو جی جان لگا رہے ہیں. ان کی قربانی کے حوالے سے کیا محبتوں کا خراج انہوں نے قربان کر دیا. اسی لیے صحابہ اکرام کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ غوث وقت بھی اگر آج کا کوئی ہو تو وہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی اگر کسی گھوڑے پر سوار ہو اور اس گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ جو نال لگی ہوئی ہے, اس نال سے لگنے والی گرد جو اٹھ رہی ہے, اڑ رہی ہے, اس کے برابر بھی اس کا مرتبہ و مقام نہیں ہو سکتا. وجہ یہی ہے کہ ان کی قربانیاں, اور پھر قربانی اس وقت کہ جس وقت کوئی بھی اس قربانی دینے کے لیے تیار نہ تھا, انتہائی مشکل ترین وقت تھا. اسلام کی ابتدا ہے, ابھی تو اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اس وقت اپنی جان قربان کر دینی, اپنا مال قربان کر دینا, تن من قربان کر دینا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا, اسی بنا پر ان کا مرتبہ اور مقام بھی ایسا ہے. اسی بنا پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ پر جہنم حرام ہے. اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بعد میں آنے والا اود پہاڑ جتنا صدقہ کرے اور میرا صحابی جو ہے وہ صرف ایک مٹھی صدقہ کر دے, اس کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا. سبب اس کا یہی ہے کہ انہوں نے انتہائی مشکل وقت میں دین کا ساتھ دیا, بلکہ میں تو کہوں گا کہ دین کی بنیاد رکھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر, اور دین کی اساس انہوں نے رکھی ہے. اس بنا پر ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے, اور اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی تن من دھن اپنا اللہ اور اس کی رسول کی راہ میں قربان کر دیں, اور یہ خیال نہ کریں کہ کیا ہوگا. یہ خیال نہ صحابہ نے کیا, اور درس بھی انہوں نے اپنے عمل سے ہم کو یہ دیا کہ یہ مت پھر سوچنا کہ کیا ہوگا. جس طرح پروردگار عالم نے میدان بدر میں 313 کی مدد کی, حق تعالیٰ سبحانہ آج بھی مدد کرے گا ہماری, اگر ہمارا توکل ذات حق تعالیٰ سبحانہ پر ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہمارا استوار ہو جائے. جیسے علامہ نے فرمایا تھا کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ اب بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. مدد آج بھی ہو سکتی ہے, فرشتے مدد کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن وہ جذبہ ہونا چاہیے, وہ ذوق اور شوق ہونا چاہیے. ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ کیلیفورنیا سے امبر بات کر رہی ہوں میں. جی کیا کہیے گا؟ مجھے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہ حساب میں پہلے بھی بتایا تھا کہ اس حساب سے نہیں ہوتی ہے. ہم جیسے ڈالر پہ $100 پہ $2.5 زکوٰۃ بنے گی, ٹھیک. تو مجھے یہ پوچھنا تھا, اور پھر جو بھی مالیات ہو اس پر نکال کے ہم پاکستان زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں, کیونکہ یہاں تو ہمیں بہت مشکل ہو جاتی ہے دینا, بس کوئی ملتا نہیں اس طرح سے, تو ہم لوگ پاکستان بھیج سکتے ہیں یا وہاں سے ہم کسی کو بول دیں اپنی بہن وغیرہ کو کہ وہ ہماری زکوٰۃ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ فاروق بات کریں لاہور سے. جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی تمام ٹی وی کی ٹیم کو میرا السلام. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ فرمائش کرتی ہے, نعت کی فرمائش کرنا چاہ رہی ہوں. جی کیجیے. صادق صاحب کا کلام ہے, کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. مفتی صاحب, کیا کسی بھی دور میں یا خاص اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر, صحابہ کی سنت سمجھ کر جو بھی غیر مسلم ہے, کافر ہے یا اسلام دشمن ہے, اس کے خلاف اسی طرح سے اعلان جنگ کسی بھی طور پر کسی بھی انداز سے کر دینا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک حاکم اسلام چاہیے جو صحیح مصلحت کی بنا پر اسلام کی شان و شوکت کی غرض سے اور تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے, جبکہ مسلمان موجودہ دور کے جنگی آلات کو چلانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں, جنگ کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں, اور پھر وہ کوئی مصلحت سیاح محسوس کرے تو وہ کال کر سکتا ہے اور پھر لوگ اس کے تابع ہو کر چل سکتے ہیں. آج نہ تو دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا کوئی حاکم اسلام موجود ہے, نہ کوئی رہنما موجود ہے, نہ کوئی امیر المومنین ہے. تو اب اس طریقے سے مسلمانوں کو اگر خدا نہ خواستہ کو جمع کر کے اور خلاف مصلحت استعمال کرے گا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا کہ مسلمانوں کی ہلاکت زیادہ ہوگی اور فائدے کچھ بھی حاصل نہیں ہوں گے. کیونکہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم لوگ بہت ناواقف اور بالکل بلا مبالغہ یورپ کنٹریز سے ہم شاید 50, 60, 70, 80 سال پیچھے ہیں.
تو یہ بہت ہی مطلب خلاف ہے. اچھا اس میں یہ جسٹیفیکیشن دینا کہ جی وہ بھی تو 313 تیار ہوئے تھے تو لے کر چلے گئے تھے نا. جی ہاں، میں نے عرض کیا نا کہ فرق دیکھیں، ایک تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو جمع فرمانے والے تھے اور اللہ کے حکم سے، اور اسلام کی شان و شوقت مقصود تھی. نمبر 2، اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا، مقابلے پہ ہیں اب تو کرنا ہی پڑے گا. نمبر 3، وہ تمام صحابہ کرام آلات حرب چلانا جانتے تھے. ان کو تو چھوٹے بچوں کی گھٹی میں گویا کہ پلا دیا گیا تھا. ذرا سا بڑے ہوتے تھے تو تیر اندازی، تلوار، نیزہ بازی، یہ سب ان کے ہاں چلتا تھا. کشتی لڑتے تھے تو پیراکی وغیرہ کرتے تھے. آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے صورتحال ہے ہی نہیں. تو اس لیے اس موقع پر یا ان حالات پر موجودہ حالات کو قیاس کرنا ہی بالکل غلط ہوگا. صحیح. ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور یہ وقفہ سحری کا وقفہ ہوگا. سحری کے وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میں خیر ڈراپ ہوگی. مفتی صاحب ایک دو سوالات اور تھے، ان کے بھی جوابات لے لیتے ہیں. جی ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ امریکہ میں ہوتی ہیں بہن، یہ کہتی ہیں کہ یہاں تو کوئی ایسے ہمیں مستحق نظر آتے نہیں ہے، تو کیا پاکستان میں ہم زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل یہ قاعدہ شرعیہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریب رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر ان میں نہ ہوں تو پھر جو اہل محلہ ہیں، اہل شہر ہیں، انہیں دیکھیں. ان میں بھی نہ ہو تو پھر باہر بھیج سکتے ہیں. اس لیے وہ یہاں بھیج دیں، اور ٹھیک ہے ان کی بہن اگر وکیل بن کے زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتی ہیں. باقی تو یہ تقریباً ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ابو جہل کا حال ہوا، میں چاہتا ہوں کہ وہ ناظرین کو معلوم ہو اس ایمان کی تازگی کے لیے، چونکہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نا. خاص طور پر ابو جہل کتنا بڑا بہادر بنتا تھا، اس کا حال کیا ہوا ہے. اسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے پہلے، جب یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لوگوں کو دعوت حق دی اور نبوت کا اعلان فرمایا، اس سے قبل یعنی زمانہ جاہلیت میں اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا. جی ہاں. سمجھداروں کا باپ، بہت سیانوں کا باپ، داناؤں کا. لیکن جب یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اتر آیا تو حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے اس پر لعنت مسلط فرما دی، اور یہ ابو الحکم سے یہ ابو جہل ہو گیا. جی ہاں. پھر حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے اس کو ذلیل و رسوا تو کرنا ہی تھا، چونکہ اس کی ذلت کا اسی وقت آغاز ہو گیا تھا جب یہ نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آیا تھا. جی. اس کے تمام تر واقعے سے، اس کے فنا فی النار ہونے سے، اس کے قتل ہونے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے ساتھ مخاصمت رکھے گا اور بانی اسلام اور دائی حق کے، یعنی حقیقی دائی جو ہیں حق تعالیٰ سبحانہ طرف دعوت دینے والے حضور پر نور شافع یوم نشور شارع علیہ السلام کی مخالفت میں جو شخص بھی قدم اٹھائے گا، حق تعالیٰ سبحانہ اس کے ساتھ وہی حشر فرمائے گا جو ابو جہل کے ساتھ ہوا. اور وہ تو بالیقین تھا، چونکہ نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اس کو واصل جہنم کروایا حق تعالیٰ سبحانہ. کیا بات. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واصل جہنم ہونے سے پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا، رات کو اپنی چھڑی مبارک لے کر نشان لگا کر کہ یہ وہ مقام ہے سب کا عتبہ کا، شیبہ کا، ابو جہل کا. اور یہاں سے ایک بڑا زبردست مسئلہ جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سے نادان لوگ اور ناسمجھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم ہے اور کتنا نہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہاں پر مرے گا. جی. اور کون مرے گا؟ ابو جہل مرے گا. کب مرے گا؟ کل مرے گا. کیسے مرے گا؟ قتل ہوگا. کون مرے گا؟ کب مرے گا؟ کیسے مرے گا؟ کہاں مرے گا؟ مصطفیٰ کریم نے 24 گھنٹے پہلے. کیا بات. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تسلیم بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات؟ میں نذیر بول رہا ہوں سعودیہ جدہ سے. جی بھائی کیا کہیے گا؟ میں مولانا مفتی اکبر صاحب سے سوال کرنا ہے. جی. ان کو سلام بھی کہیے نا. جی جی. یہ سوال ہے کہ ہم جو مسجد ہمارے قریب جو ہے مسجد ہے، ہم اس میں جب نماز جمعہ کی پڑھنے جاتے ہیں اس سے پہلے کچھ پیارے کا پانی جو ہوتا ہے نا وہ جمع ہو جاتا ہے. جب جمعے کو جاتے ہیں تھوڑا بہت خشک ہو جاتا ہے اور نمی بھی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیا اس کے اوپر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی ہم سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تسلیم بھائی میں سلمان بول رہا ہوں ابوظہبی سے. جی سلمان صاحب. پہلے تو آپ سب لوگ تمام حاضرین کو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اور میرا مفتی اکمل صاحب سے ایک سوال یہ تھا کہ خواتین کو مسجد جانے کی اجازت ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت عمر نے کا ایک فتویٰ ہے اس کے اوپر کہ مسجد جانے سے انہوں نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا ان کو اجازت ہے مسجد جانے کی نماز ادا کرنے کے لیے؟ ابھی اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا تھا. میرا خیال ہے آپ اس وقت نہیں سن پائے تو ہم مختصراً پھر اس کا جواب دے دیتے ہیں. جی مفتی صاحب. یہ کیا تھا کہ یہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نالے کا پانی وغیرہ آ جاتا ہے بارشوں کے, اس میں پھر زمین خشک تو ہو جاتی ہے لیکن ہلکی ہلکی نمی ہوتی ہے. اس پر نماز ادا کرنے کی شرح حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں براہ راست اگر تو یہ معلوم ہے کہ نجس پانی ہے تو براہ راست تو زمین پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر درمیان اوپر کوئی مصلی وغیرہ بچھا لیا جائے یا موٹی چٹائی وغیرہ ہو تو پھر یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک انہوں نے جو عورتوں کے مسجد کا بتایا وہ بھی ہم نے بتا ہی دیا ہے کہ دیکھیں تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو, حکم ارشاد فرمایا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تغیر زمانہ ہوا, عورتوں میں فتنے نمودار ہوئے, راستوں میں فتنے نمودار ہوئے تو منع کر دیا گیا. اب ایک اور دور ہمارا آ گیا ہے, اب ہمیں اس پہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ اب بہت زیادہ زمانے میں تغیر آیا, تبدیلی آ گئی ہے. تو کیا اب بہنوں کو مسجد میں آنے دیا جائے نہ آنے دیا جائے؟ تو اس لیے ہمارا مطلب وجدان یہی کہتا ہے کہ حتی الامکان عورتیں گھر میں نماز ادا کریں, لیکن اگر کہیں باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے تو عورتوں کو روکا بھی نہ جائے. ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ وہاں پر آئیں. ایک یہ بہن نے اور پھر مجھ سے ایک کویشچن پوچھا تھا کہ یہ جوان ہیں اور ان کے والد صاحب ان کا نکاح نہیں کرتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ ہو, اور وہ مارتے بھی ہیں بچیوں کو اور جوان بچی ہیں ان کی شادی نہیں ہونے دیتے, وہ بولتے ہیں میرے لیے بے عزتی کی بات. تو یہ عجیب و غریب ایک مسئلہ ہے. تو میں نے تو بہرحال یہ کویشچن ان سے کیا تھا کہ والد صاحب نے کسی سے شادی کی تھی کہ نہیں کی تھی اور ان سے بچیاں پیدا ہوئیں تو وہ ان کی زوجہ کے لیے بے عزتی کا مقام تھا یا نہیں تھا. لیکن بہرحال اگر وہ سن رہے ہیں, کاش سن رہے ہوں, تو یہ بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے. کسی کو اس کے جائز حق سے اس طرح روک دینا کہ وہ اسے کسی گناہ کبیرہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے, بدرجہ اولا حرام ہے. اس لیے ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے اور اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح فرمایا ہے. تو خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسا ذلت کا پہلو ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار فرماتے؟ تو یہ بالکل جہالت کی بات ہے, اس سے انہیں توبہ کرنی چاہیے. صحیح. سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جی زبیب بھائی, 2-3 فرمائشیں ہیں, اس میں سے آپ جو بہتر سمجھیں کے لیے مجھے کہا گیا تھا احمد الدین قاسمی کا جو کلام تھا جی پیش کرتا ہوں. میں کہ بے وقتوں بے چلا آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج میں عرش کا ہم پا
ہم پایا ہوں، چند پل یوں تیری قربت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، چند پر یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا ہوں، تیرا پیک ہے کہ ایک ہے کہ ایک نور، یا رسول اللہ، جالیوں سے تجھے دیکھا جالیوں سے تجھے دیکھا۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی زوجہ مطہرہ کے حجرے میں آرام فرما ہیں؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ صحیح جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سے صحیح جوابات موصول ہوئے، اور جو قرآن اندازی کی گئی اس میں ہمارے ساتھ پہلی ونر ہیں ربینہ ناز اسلام آباد سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ربینہ ناز کراچی سے۔ السلام علیکم کراچی سے۔ جی ربینہ ناز، پروگرام بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ جی آپ پہلے بھی جیتی ہیں ابھی؟ جی فرسٹ ٹائم جیتی ہوں۔ اچھا چلیں، بہت مبارک ہو آپ کو۔ چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور وقاص صاحب ہیں، یہ بھی کراچی سے ہیں؟ وقاص صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ وقاص صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی وقاص صاحب آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ گھبرائے نہیں، جیت گئے آپ۔ اچھا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ، آپ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، بہت یعنی معلوماتی اور دینی لحاظ سے بہت اچھا پروگرام۔ چلیں آپ نے سحری کر لی نا؟ مقصد یہ کہ نہیں ابھی پوری نہیں کی۔ پوری نہیں کی مطلب آدھی کر لی ہے؟ ہاں جی۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں آپ سحری کیجئے، بالکل کیجئے، اور پروگرام بھی دیکھیے اور سنہری بات دیکھیے۔ اور اس سے پہلے میں ذکر کر دوں کہ آپ دونوں میں ایک جو گفٹ ہیمپر جائے گا وہ ایک جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے ہوگا اور ایک ہاشمی والوں کی جانب سے ہوگا۔ آج کی سنہری بات ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک
بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ایک بہت بزرگ شخصیت گزرے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ سفر پر تھے اور دوران سفر رات ہو گئی، عشاء کے بہت بعد کا وقت ہو گیا، آپ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک مسجد دیکھی، مسجد میں تشریف لے گئے اور وہ اس وقت مسجد کا امام مسجد کو بند کر رہا تھا، تالا لگا رہا تھا۔ آپ جب قریب پہنچے تو انہوں نے باہر جانے کو کہا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے عرض کی کہ فرمایا کہ سردی بہت ہے باہر، اگر آج مجھے رات یہاں پر قیام کرنے دے دیا جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر قیام نہیں کر سکتے اور یہاں پر کسی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر قیام کرے۔ آپ نے بہت اصرار کیا کہ میں مسافر ہوں، اگر مجھے قیام کی اجازت دے دو۔ کہنے لگا کہ نہیں، اگر تمہاری جگہ پر ابراہیم بن ادھم بھی ہوتے تو میں انہیں بھی اجازت نہ دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم بن ادھم ہی ہوں اور میں مسافر ہوں، مجھے اجازت دے دو۔ اسے پھر بھی یقین نہ آیا، بہت کم و بیش دھکے لگا کر اس نے باہر نکال دیا۔ آپ باہر آئے، تھوڑا سا دور گئے تو ایک شخص حمام قریب تھا اور ایک شخص وہاں پر بیٹھا آگ جلا رہا تھا۔ آپ نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، اپنے کام میں مصروف رہا اور کچھ دیر بعد، کچھ لمحات کے بعد ہی وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم پاس خاموش کھڑے رہے، کچھ دیر بعد اس نے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاخیر کی وجہ پوچھی کہ تاخیر سے جواب کیوں دیا؟ کہا میں ایک شخص کا غلام ہوں اور مجھے یہ خیال تھا کہ میں اس کے کام پر تھا، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس کا کام کر رہا ہوں، تو میں اگر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا تو میں دیانت میں خیانت کا کہیں مرتکب تو نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اور ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا مجھے موت کا خوف ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے اسرائیل علیہ السلام تو نہیں آ رہے، کہ مجھے اس موت کے خوف کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ آپ نے دعا دی، آپ نے کہا کہ وہ غلام نے کہنے لگا کہ میری خواہش ہے، میں ایک زمانے سے یہاں کام کرتا ہوں اور میری زمانے سے یہ خواہش رہی ہے کہ میری ملاقات حضرت ابراہیم بن ادھم سے ہو جائے اور مجھے اس وقت تک موت نہ آئے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میری حضرت ابراہیم بن ادھم سے ملاقات نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی ابراہیم بن ادھم ہوں اور تم سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ وہ گلے لگ گیا، ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، آپ سے ملاقات ہو گئی، بس سمجھیں کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دعا دی کہ اللہ اب میری کوئی تمنا باقی نہیں ہے کہ وقت کے اتنے بڑے ولی سے میری ملاقات ہو گئی ہے، بس اتنا کہنا تھا اور یہ دعا کی کہ مولا مجھے اپنا اب وصل عطا فرما دے، بس اتنا کہنا تھا کہ اس کی دعا اسی وقت پوری ہوئی اور اس کا وصال ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی اس موضوع کے حوالے سے، غزوہ بدر کے حوالے سے آخری چند کلمات پیغام لے لیتے ہیں۔ آج کی امت، اس دور کی، اس عہد کے لوگ کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں اس واقع بدر سے، اس غزوہ بدر سے؟ مفتی صاحب یہاں دیکھیں، غزوہ بدر جو ہے ہمیں بہادری، شجاعت، دین کے لیے قربانی دینے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس سکھاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی آج کے دور میں بھی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کریں، اپنے جان و مال کو، اب وہ تو اس طریقے سے تو جہاد ہو نہیں رہے کہ چلے ہم گھر سے باہر نکلیں، تو کم از کم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اور جہاں جہاں دین اسلام کا کوئی اچھا انداز سے خدمت کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کر دین اسلام کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جی مفتی صاحب بالکل ایسی ہے کہ غزوہ بدر سے سب سے اہم سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا ان کے یہ کہنے پر کہ آپ متعدد مرتبہ میرے سامنے آئے مگر میں نے آپ کو والد سمجھ کر چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ تو میری تلوار کے نیچے آتا مجھے نہ چھوڑتا۔ تو اس سے یہ درس ملتا ہے اس غزوہ بدر سے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے ماں باپ بہن بھائی کسی کو بھی خاطر میں نہ لایا جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی کو اپنا متمع نظر سمجھا جائے۔ ناظرین، اکثر روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن بھی
17 رمضان ہی ہے اور کچھ روایات کے مطابق 18 رمضان بھی ہے. آج شام کو انشاءاللہ جو نعمت افطار کی ٹرانسمیشن ہوگی اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے اسلام شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ابھی اذان فجر کا وقت ہو جائے گا کراچی اور اس کے مضافات میں، اور آپ سے ملاقات ہوگی اذان فجر کے وقفے کے بعد. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. اور آج 17واں روزہ آغاز ہو چکا ہے. پاکستان میں تقریباً ہر جگہ پر اب اس وقت روزہ شروع ہو چکا ہے اور 17 رمضان ایک ایسی خاص تاریخ ہے، اس کی نسبت بھی خاص ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار، حق سچ کا پیغام لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے کہ جہاں جو حضور کی مرضی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہیں، اس لیے کہ یہ اجالا حق کا اجالا تھا، سچ کا اجالا تھا. دوسری طرف اندھیرا، تاریکی، ظلم کی، جبر کی، استحصال کی، باطل کی، یہ تمام تاریکیاں لیے وہ قافلہ، وہ سامنے لشکر جو کم و بیش 3 گنا زیادہ تھا اور اسلحے سے لیس تھا، اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ جو سرشار تھے ایمان کی دولت سے، ایمان کی نعمت سے، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے، اور ان کے لیے سب سے بڑھ کر غلامی مصطفیٰ تھی. یہ وہی لوگ تھے کہ جو پہلے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. یہ وہی لوگ تھے جو جن میں سے کچھ اپنے ماؤں کو، باپ کو، کچھ بہنوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، مال کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے تھے. وہ سب چیزیں پہلے چھوڑ چکے تھے، اب اپنی جان جو بچ گئی تھی وہ بھی نالین مصطفیٰ پر نچھاور کرنے کے لیے، نثار کرنے کے لیے تیار تھے. اور ناظرین کرام، اگر دنیاوی تقاضے دیکھے جائیں تو آج اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو یقیناً ہم اسباب کی طرف نظر کریں گے. وہ 3 گنا زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی پورا ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے. ہم کیسے یہ لڑ سکیں گے؟ ہم مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ گویا جان جانا طے ہے، جان جا سکتی ہے اور اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. وہ جان دینے ہی تو آئے تھے اپنے آقا کی خدمت میں، جو ان کی رضا ہے بس اس رضا پر راضی ہو کر آئے تھے کہ جو آپ فرمائیں گے. اور جب اللہ کے رسول کو جس طرح گفتگو میں آیا کہ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بس کر دیجئے، فتح ہماری ہوگی، آپ کی بات رب نہیں ٹالے گا. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم جو میرے آقا فرما رہے ہیں ان کی بات رب نہیں ٹالے گا. ہم تعداد میں اس سے بھی کم ہوتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر رب سے گزارش کر دیتے تو ہمیں یقیناً فتح ملتی. ناظرین کرام، اس غزوے سے جہاں جانثاری کا درس مل رہا ہے، جہاں ایثار اور قربانی کا درس مل رہا ہے، جہاں محبت رسول میں حضور کے قدموں پر، حضور کے حکم پر اپنی جان نثار نچھاور کر دینے کا حکم مل رہا ہے، وہاں ذات مصطفیٰ اور وعدہ مصطفیٰ پر یقین کا درس بھی مل رہا ہے. جو یقین کر لیتا ہے پھر شک اس کے دل سے نکل جاتا ہے. وہ مظفر وارسی نے کیا خوب کہا کہ جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر، جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر، اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا. یہ وہ شخصیات تھیں کہ جن کے دلوں سے جب محبت رسول نے جگہ بنائی تھی تو شاید نکل چکا تھا، یقین ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا. کاش آج ہمیں محبت رسول ان کا صدقہ نصیب ہو جائے اور محبت رسول پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر، آپ کے وعدے پر ایسا یقین بھی نصیب ہو جائے ان کے صدقے میں، ان شہدائے بدر کے صدقے میں ایسا یقین بھی ہمیں مل جائے. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.